نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صرف خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسی کتاب سے خیر بھی ملتی ہے اور اسی سے شر بھی ملتا ہے۔ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ یاسین کی تقریباً ہم 74 آیات کر چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بقیہ آیات کو مکمل کریں گے اور آج اس سورت کو انشاءاللہ تعالی ہم اختتام کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے اس میں سے پڑھا اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے ڈائریکٹ مطالبہ کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں قرآن مجید کی جو ہمیں بہت سارے قصص ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں، کچھ آیات جو ہے وہ دعا کی شکل میں ہوتی ہے، کچھ آیات متشابہات کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہدایت کے لیے، قرآن کی ہر دعا بھی ہدایت کے لیے ہے۔ ایک عام انسان جو دعا مانگتا ہے اور ایک جو قرآن کی آیت دعا ہوتی ہے اس میں بنیادی فرق یہی ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو صرف دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے الفاظوں میں ان دعاؤں کو ادا کرتے ہیں تو ہم ہدایت بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو قرآن کا ہر کلمہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر ہم اس کو مکمل کر لیں گے تو پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روز اس سیشن کو رکھیں، تو پھر کل ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو سورہ قدر کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج پھر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ یاسین ایک بڑی پاورفل سورت اور مکی سورت کا جو اسلوب ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ہمیشہ توحید کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز ہوتی ہے۔ بیسکلی مکی سورت کو اگر آپ مصورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جو مضامین ملتے ہیں وہ ملتے ہی آپ کو توحید، رسالت اور آخرت کے ملتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو توحید ہی جو ہے وہ اصل ایک بنیاد ہے۔ اگر اس توحید انسان کی درست ہو جائے، اگر توحید کے اوپر انسان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر لے تو اس کے بہت سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہماری یہ یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن مجید کا 2/3 جو حصہ ہے وہ مکی صورتوں پر ہے اور مکی صورتوں کا یہی اسلوب رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نظام اس طرح سے بنایا اور انسانوں کو بھی بنانے کا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ تو اور جو سارا ڈیمونسٹریشن کیا اللہ نے، جس طرح سے ابلیس سے کہا کہ اس کو سجدے کا حکم دیا اور فرشتوں کو بھی سجدے کا حکم دیا، ہم سب وہاں موجود تھے، ہم سب وہاں حاضر تھے اور ہم سب اس چیز کی گواہ ہیں خود اس چیز کی۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ہم گواہ نہیں ہیں اور ہر چیز ہمارے اندر ودیعت موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو کچھ یادیں تھیں وہ ساری ہم سے ختم کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر ودیعت کر کے محفوظ کر دی۔ جتنا ہم اپنی اس جو ہمارے اندر ودیعت ہے اور جو اس کتاب کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جب میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی چیز آتی ہے اور جو اس کی پیروی کرے گا تو اس میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی اس کے اوپر حزن ہوگا، خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا اس کے اوپر۔ اور یہ اسی وقت ایفیکٹ کرتی ہے یہ بار کی آیات، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، جب آپ اپنے اندر والی جو آپ کی فطرت سلیمہ ہے اس کو آپ زندہ رکھیں، وہ زندہ رہے گی۔ ہم جیسے پہلے پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زندہ انسان ہی ہوئی ہے کہ جس نے اپنی فطرت سلیمہ کو زندہ رکھا، جس نے نہیں رکھا وہ پھر زندہ نہیں ہے، وہ
پھر مڑتا ہی ہے، وہ چلتا پھرتا ہے. جیسے قرآن میں کچھ جگہوں پر اس کی اگزامپل دی گئی وہ پھر جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی جانور ہے کے اندر اور انسان کے اندر تقریباً سارے وہی فنکشنز ہیں جو ایک دوسرے میں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، اس کی بھی اپنی جسمانی خواہشات ہیں، ہماری بھی جسمانی خواہشات ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر کا مادہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ودیت کی گئی ہیں، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو چیزوں کو ایکسیپٹ کرے اور چاہے تو چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرے. اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو اس کے لیے وہ جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ ایک آگ کا ٹکڑے کا منتظر رہے گا، اس کے اندر ہو جائے گا. اسی کی بار بار بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے. انسان نے اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی ہے صرف اس لیے کی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں گے. یہ اس کا بنیادی فینومینا ہے ہمیشہ. اس کی کوئی حاجت پوری کریں گے، اس کی کوئی مشکل دور کر دیں گے. اگر وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے اس کی سفارش کے بلبوتے پر عذاب سے بچا لے. یعنی آج اکثر لوگ اللہ کے سوا جو دوسری کھوٹی یا جھوٹی قوتوں سے خائف ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے سہاروں پر اعتماد کرتے ہیں، بیسکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے شرک ہی کرتے ہیں. یعنی جہاں آپ نے شراکت داری کر دی، اور اللہ اپنے کچھ معاملات کے اندر شراکت داری کو بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا. شرک کے بہرحال بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، اور زمان و مکان کے اختلاف سے اس کے رنگ پھر بھی بدل جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہو سکتا ہے ہم شاید آج کے دور میں شرک نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ شرک اپنی جگہ پر. لوگ ان کی بندگی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے کامیابی سے امکنار ہو. اور یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص لفظ الہ کا لفظ استعمال کیا. الہ میں اس سے پہلے بھی آپ سے بتا چکا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں بھی آپ نفی دیکھیں الہ کی جاتی ہے، یعنی پہلے نفی ہے پھر ایکسیپٹنس ہے، لا الہ الا اللہ. تو اصل جو پرابلم ہے، اصل جو چیز ہے وہ الوہیت ہی ہے. اللہ کو اس کی ربوبیت سے، اللہ کو رب کی بنا پہ تو سبھی مانتے ہیں. مشرکین بھی مانتے تھے، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، آج کے مسلمان بھی مانتا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی مانتا ہے. اللہ کو تسلیم کرنے میں اس کی ربوبیت کی بنا پر تو کبھی بھی کسی کو مسئلہ نہیں رہا. جو ایتھیسٹ ہیں ان کو تو اب بالکل چھوڑ ہی دینا کہ جو وہ بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ضرور آ کے اس چیز کو ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک کو ایک سے زیادہ ہو یا ایک گروپ آف پیپل ہو، وہ ان کی اپنی ایک الگ سی ایک اپنی فلاسفی ضرور ہوگی اپنی جگہ، لیکن کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں کرتے اللہ سے کیٹیگوریکل ڈینائل کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن سارا جو پرابلم آتا ہے وہ الہ پہ آتا ہے، کیونکہ ربوبیت، رب ہونا اللہ کے اپنے افعال ہیں. بارش اللہ برساتا ہے، اللہ کا اپنا ذاتی افعال ہے. وہ زمین میں سے اناج نکالتا ہے، ذاتی اللہ کا اپنا افعال ہے، اس کی بنا کے اوپر وہ رب. لیکن جو الہ ہے، الہ بندوں کے افعال ہیں جو اس کو اللہ بناتا ہے. یعنی الہ یہ ہے کہ میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، میں نے پوجا کس کی کرنی ہے، میں نے دعا کس سے مانگنی ہے، میں نے اپنا خیر کار کس کو ماننا ہے، میں نے توکل کس پہ کرنا ہے. یہ ہے الوہیت، یہ ہے الہ. تو ڈینائل ہمیشہ الہ کے لیے ہے، رب کے لیے کبھی ڈینائل نہیں آتا. رب کے لیے، اللہ کے لیے ڈینائل نہیں آتا. جب بھی ڈینائل کی بات آتی ہے وہ الہ کے لیے آتی ہے، کیونکہ یہ بندہ خود بناتی ہے، بندے کے افعال ہیں، یہ بندے کے اپنے افعال. بدقسمتی ہے، وہ تو میں کہتا ہوں مشرکین مکہ تو اس معاملے میں ہم سے بہت بہتر تھے. وہ الہ کا معنی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم الہ کا معنی نہیں جانتے، اس لیے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، کام ہم وہی کے وہی کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ مشکل میں لوگ آئے. وہ تو ایک ڈیفائنڈ کافر ہے، ایک ڈیفائنڈ منکر ہے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ پھر ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم تو پھر ایک خطرناک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کو پھر ہم کہتے ہیں منافق. مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھوڑا مجھے مل جائے، تھوڑا اس کو مل جائے، تھوڑی اپنی مان لوں، تھوڑی اس کی مان لوں. جو ہے وہ بہت طبیعت خراب ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے تو میں اللہ کی سجدے میں بھی چلا جاؤں،
لیکن اگر مجھے کوئی چانس دے کہ کوئی فلانی جگہ پہ بابا ہوگا اور بابا کوئی کام کر دے گا تو میں بابا کے پاس بھی رسک تو لے لوں، آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں رکھوں گا میں. تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے الہ ضرور بنائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا بھی کئی معبود بنا دیے تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے. یعنی جس وقت وہ پیش کیے جائیں گے اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ لوگ نہیں ہیں جو عبادت کرتے تھے، جو عابد بھی موجود ہے اور معبود بھی موجود ہے، دونوں ساتھ ساتھ موجود ہوں گے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو معبود ہیں وہ تو ایک بڑی ہائی کیٹیگری کے اوپر کھڑے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ تو وہی موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے. وہ ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، نہ دنیا میں رکھ سکتے نہ آخرت میں رکھ سکتے. بلکہ دنیا میں تو اگر آپ دیکھا جائے، دنیا میں تو یہ جتنے بھی آپ کے معبود ہیں وہ تو بیسی عابد کے اوپر کر رہے ہوتے. یہ جو لفظ اس میں آیا نا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اس میں یہ جو ہم کی ضمیر ہے اس سے مراد آپ لے لیں عابد ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور لہم سے مراد آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے معبود ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کی مدد کریں، یہ عبادت کرنے والے ہر وقت ان کے مددگار اور خدمتگار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے خدمتگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، فوج بنے ہوتے ہیں. ان کے لیے آستانے تعمیر کرتے ہیں بڑے بڑے، ان کے لیے بڑے بڑے قبروں پہ جھاڑو دیتے ہیں، انہیں چمکا کے رکھتے ہیں، وہاں لنگر کا انتظام کرتے ہیں، ان کی حمایت میں لڑتے جھگڑتے ہیں. یعنی اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی کوئی آدمی کہہ دے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہر قسم کے فتوے لگا سکتے ہیں. ان کی مشکل کشائی و حاجت روائی کے جھوٹے قصے بیان کر کے لوگوں کو اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ عبادت کرنے والے کے لشکر ہی نہ ہوں، اگر یہ عابد ہی موجود نہ ہوں، تو مجھے بتائیں ان جو معبود بنائے ہوئے ہیں، جو الہ بنائے ہوئے، ان کے پاس جائے گا کون؟ تو یہ تو چلی دنیا میں اسی لے رہے ہیں، اسی بنیاد پہ چلتے ہیں. اور اگر ہم یہاں ہم سے مراد، اگر ہم کی ضمیر کو اس سے مراد اگر معبود کو لے لیں اور لہم سے مراد اگر عابد کو لے لیں، اگر ہم اس کو وائس ورسا کر دیں، ریورس کر دیں، تو یعنی وہ جھوٹے معبود قیامت کے دن ان کفار کی عبادت سے ٹوٹل انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ ہم نے تو ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. یہ تو ان سے ڈینائل کر دیں گے ٹوٹل. انسان نے جس چیز کی بھی عبادت کی ہے یا فریاد کی ہے یا کسی کے آگے بھی جب وہ نظر مانتا ہے یا نیاز پیش کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ معبود ان کی مشکل دور کر دیں گے یا کوئی حاجت پوری کر دیں گے یا قیامت میں سفارش کر دیں گے، یہی ایک بنیاد ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. بت پرستی برحال بت پرستی ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ شرک کی ہم تصویر ہم یہی لے کے آتے ہیں کہ ہم کوئی بت بنا لیں گے، کوئی مورتی بنا لیں گے، اس کی ہم پوجا کریں گے، اس سے ہم مانگیں گے تو ہی ہم شرک کہلاتے ہیں. بت پرستی اس کی شکل اور صورت جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہر دور میں موجود رہی ہے. اور جب بھی عقیدہ توحید میں جب بھی کہیں تھوڑی سی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے تو بت پرستی کسی نہ کسی صورت میں ضرور ظاہر ہوتی ہے. اور اس کی جگہ شرک جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو کرتی کیا ہے؟ وہ شرک اور جاہلیت کو کا لباس پہن لیتی. سیدنا نوح کے زمانے میں دیکھ لیں کہ سیدنا نوح کی کشتی کے اندر جتنے لوگ سوار تھے وہ سارے کون لوگ تھے؟ مومن تھے نا سارے. سیدنا نوح کی کشتی کے اندر جتنے لوگ سوار تھے تمام کے تمام مومن تھے، تمام کے تمام مومن تھے. اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے زمین کے اوپر وہ سب کے سب مار دیے گئے، وہ سب کے سب فنا ہو گئے. لیکن مجھے بتائیے کیا شرک ختم ہوا؟ اس کے بعد نہیں ختم ہوا. بلکہ اگر آپ سورہ نوح پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے 5 خدا بنا لیے تھے. وہ یاغوث اور اوت ان کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ان کی مورتیاں بنائی تھیں، اور وہ بڑے اسٹیبلش قسم کے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. وہ بڑے خوبصورت طریقے سے آتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شاید ہم اس کو اپنا دین کا حصہ نہیں بناتے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری آنے والی اولادیں آج سے 20 سال بعد یا 25 سال بعد یا 30 سال بعد یا 50 سال بعد یا 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے، اس کو دین کا پارٹ سمجھیں گے، اور پھر وہ دین کا پارٹ بن جائے گا. اور جو اگر کوئی آنے والا کبھی تو اس دور میں آ کے اس کے اوپر آواز اٹھائے گا تو اس کو تو پھر آپ جو ہے دین سے خارج کر دیں گے یا پھر آپ اس کو مار دیں گے. یہ ہر دور میں ہوا، یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ اس کو سستی نجات چاہیے.
اس کے ذہن میں سستی نجات کا جو تصور ہے وہ اتنا زیادہ بیٹھ چکا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. آپ اگر کسی شخص سے کہہ دیں کہ آپ مسجد میں جائیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں مسجد میں جاتا ہوں اور میرے ساتھ ہی اگر کوئی ساتھی بھی ہو تو میں اس کو کہتا ہوں مغرب کا وقت ہے، کوئی وقت ہے، وہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں یار آپ بیٹھ نہیں سکتے مسجد میں، آپ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے جو ہے یہ تحت المسجد پڑھنی ہے، تحت المسجد پڑھنی ہے، تو آپ یا تو کھڑے رہیں یا پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. وہ سن لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کبھی عمل نہیں کریں گے. اس دن وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نیکسٹ ڈے وہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ تیار ہی نہیں ہے لوگ. تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ذہن سب کے بنے ہوئے ہیں. ہر انسان کے ذہن بڑے اچھی طرح سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اس ذہن کے اندر ہی رہ کے چلنا چاہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. وہ اس کو اس چیز کی بڑی امید ہے، بہت اچھی طرح سے امید ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کو امید تھی نا، وقالوا لن يدخلوا الجنہ، ان کو بہت یقین تھا اس بات کے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من كان هودا او نصارى، سوائے یہود کے یا نصارہ کے. سیم یہی تصور جو ہے وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر اسی طرح سے. فلا يحزنك قولهم ان نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس ان کی بات تجھے غمزدہ نہ کر دے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے شروع میں تسلی دی تھی نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ ایک دو پھر ان سے کہتا ہے کہ آپ کسی قسم پہ آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، یا آپ کو یہ برا بلا کہتے ہیں یا آپ کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ غمزدہ نہ ہو. انما نعلم ما يسرون وما يعلنون، یعنی آپ اس میں بڑی عجیب اور بہت اہم بات ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یہ جو چھپانے والا معاملہ ہے یہ کس کی فطرت تھی؟ یہ چھپانے والا معاملہ کس کا تھا؟ آپ دیکھیں سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو جب وہ بات آتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو ہے زمین میں ایک جو ہے وہ خلیفہ بناؤں، اور وہاں فرشتوں نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ تو زمین میں بڑا فساد کرے گا. گو کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے بھی اس قسم کے سوال جواب کر سکتے ہیں، لیکن گو بہرحال ان کا تو وہ کرتے ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے جو نام کے بارے میں بات تھی، تو وہاں آپ دیکھیں اللہ نے بعد میں کیا اسٹیٹمنٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا نا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تک تم ہوں جو تم چھپاتے ہو. تو چھپانے والا کون تھا؟ وہاں کس سے بات ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ وہاں گفتگو کر رہا تھا فرشتوں کے دلوں میں، تو جو بھی تھا اس نے بتا دیا تھا. وہاں وہ بھی تو بیٹھا تھا نا، عزازیل بھی تو بیٹھا تھا نا، ایک ابلیس بھی تو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ سب سن رہا تھا. اللہ جانتا تھا کہ یہ چھپا رہا، یہ چھپائے گا آگے جا کے، یہ چھپائے گا آگے جا کے، اس نے اپنے دل میں رکھا تھا. آج یہی چیز ہم سب کے اندر موجود ہے. ہم سب کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم ساری ابلیس کی وہ تمام صفات اپنے اندر خود بخود اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کام ہی ہے. ہم چیزوں کو چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے؟ آج ہمارے سامنے کوئی آدمی کو غلط کام کر رہا ہو، خاموش رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط کام کرتا ہے لیکن ہم پھر بھی چھپاتے ہیں. ہمیں کوئی چیز معلوم بھی ہوتی ہے، اسی لیے جب ہم کوئی اپنا کوئی کیس بھی کسی کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ 4 باتیں ایسی ہیں جس میں سے 2 باتیں اگر میں نے یہ چاروں باتیں اگر پریزنٹ کر دیں تو 2 باتیں تو شاید میرے خلاف جائیں گی، لیکن یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے خلاف نہیں جا سکتی ہیں. میرے فیور میں تو نہیں جائیں گی لیکن ہو سکتا ہے میرے خلاف نہ جائے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 4 میں سے 2 باتوں کو چھپا لیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے کس کی پیروی کی؟ آپ نے اسی کی پیروی کی جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم کو میں نے کہا تھا تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا. تو شیطان کی عبادت ہے کیا چیز؟ کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلیں گے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں. تو یہ چھپانے والی جو عادت اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے، ہم جانتے ہیں. اس آیت کو آج کے دور میں دیکھیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی ایک طرح سے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آپ سے کہ جس طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تم نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، تو اونچی آواز میں بات کرنے سے کیا مراد ہے؟
آج تو اللہ کے رسول ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. چلے تعویل خاص کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کچھ ایسی سچویشن ہوئی ہو اور کہا ہو کہ اونچی آواز میں بات نہ کرے, تو یہ ممکن ہے کہ آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, اور ہمیں ملتا بھی ہے سورہ حجرات میں ہی ملتا ہے آگے جا کے کہ وہ کچھ لوگ آتے تھے اور وہ جو بدو آتے تھے وہ بدو آ کے بڑے اسی طریقے سے بات کرتے تھے, یا محمد, باہر سے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے, حجرے سے باہر ہو کے کھڑے ہو کے اس طرح سے بات کرتے, تو ہو سکتا ہے اس سے بھی لاگو کرتا. اور اس زمانے میں جو بہت سارے کچھ صحابی تھے, کچھ ایک آدھ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی آواز بہت بلند تھی تو انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی. لیکن آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے یہ اپلیکیشن کیسے آئی؟ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو اگر میں نہ کروں, اور دو طریقے نا, ایک تو میں اس کو نہ کروں, میں کرتا نہیں ہوں, یہ تو ایک الگ حساب کتاب ہے, اور ایک تو اس سے زیادہ خطرناک طریقہ کار ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن پیدا کروں یا میں اس کے اوپر کچھ اور دلائل لے کے آ جاؤں کہ نہیں 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 یہ فلانا کام تو ٹھیک ہے ہوگا ایسا, لیکن دیکھیں میں تو فلانے اسکول آف تھاٹ کا ہوں تو ہمارے اس میں تو ایسا نہیں, یا نہیں 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 اس طرح سے نہیں, ایسے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو صاف کہتا ہے سورہ حجرات کی ابتدا میں کہ اپنے اللہ اور اللہ سے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو دین تو وہی کہلائے گا جو اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو چھپانے والا معاملہ ہے نا, یہ جو چھپانے والا معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اللہ جانتا ہے. ایک بات میں آپ کو سے تھوڑی سی ہٹ کے بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حساب رکھتا ہے, ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایک جگہ پہ, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو کچھ تم نے خیر کی ہوگی وہ بھی تم دیکھو گے, یراہو تم دیکھو گے, وہ تم دیکھو گے, اور شرن اور جو برا کیا ہوگا وہ بھی تم دیکھو گے. یہ تو فزیکل چیز ہے. اور پھر اس سے اگلا والا حصہ کیا ہے, وہ حصلت ما فی الصدور, اور اللہ وہ تمام چیزیں تمہارے نکال دے گا جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے. وہ ساری چیزیں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں گی وہ بھی پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ باہر نکال دے گا. اور جب یہ دونوں چیزیں باہر نکلیں گی نا تو پھر ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ پھر ہوگا وزن. یہ ایسا وزن نہیں ہے کہ جو کچھ جو ہے وہ آپ کی اقرا کتابت نے آپ کو کر دیا اور آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ فرشتے آپ کے دلوں کے حال تو نہیں جان سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور, دلوں کے حال کو کون جانتا ہے؟ تو آپ کا رب جانتا ہے. تو وہ بھی نکال دیے جائیں گے. یہ جب ساری چیزیں نکلیں گی تو پھر یہ آئے گا اس پلیٹ فارم کے اوپر, پھر وہ وزن کا معاملہ ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ کس کے وزن جو ہے بھاری ہیں اور کس کے وزن ہلکے. تو یہ چھپانے والا معاملہ بہت خطرناک ہے. آیت تو بہت سیدھی سیدھی ہے, اگر آپ اس کو بہت اس میں لے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو. بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں, جو کچھ چھپاتے ہیں. اپنے آپ کو ہم سب بھولیں, اپنے آپ کو ہم سب اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں ہمارے, اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پہ تو ہماری بہت اچھی نظر آ رہی ہے لوگوں کے سامنے. ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انفاق بھی بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج عمرے بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کبھی ہر انسان اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ ہر انسان اپنے آپ سے سوچے کہ اس کے اپنے والدین کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اس کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اس کے اپنے چوکیدار کے ساتھ, حارث کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اس کے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اس کے غریبوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اس کے امیروں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں. یہ ساری چیز تو وہ جانتا ہے, لیکن اس کو اس نے ظاہر نہیں کیا. وہ بظاہر تو یہی دکھاتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کرتا ہے. ہمیں ہر چیز اپنے اس معاملات کے اندر, میں اس آیت کو تو بہت اس میں لیتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے سوچنے کی آیت ہے. ہماری زندگی کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا باطن ہے نا وہی ہمارا ظاہر ہو. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کوئی شخص کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بری چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. لیکن جس دن ہم نے اپنے باطن اور ظاہر کو اگر ایک طرح سے کرنے کی کوشش کر دی تو یقیناً ہم شاید ایک الگ سی مخلوق بن جائیں گے, ایک الگ سی چیز بن جائیں گے. اور شاید وہی مطلوب ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اور کیا انسان نہیں دیکھتا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا.
یعنی یہاں جو اولم کی بات آ رہی ہے، اولم یر الانسان، کہ اولم یرا، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا. بیسیکلی انسان نے تو دیکھا ہی نہیں نا واقعی. کہاں دیکھا ہے؟ کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ تو پھر تو یہ آیت ہی غلط ہو گئی. کسی انسان نے دیکھا ہے کہ وہ نطفے سے بنا ہے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اس سے مراد ہے اولم یعلم، اور کیا انسان کو معلوم نہیں؟ کیونکہ اللہ نے بتا دیا نا سب اس کو کہ کیسے بنا. یہ بتا دیا نا اللہ نے، اس کتاب میں سب کچھ بتا دیا. اولم یرا سے مراد یہاں کیا انسان نے دیکھا نہیں، بلکہ کیا انسان کو معلوم نہیں، کیا انسان نے جانا نہیں کہ وہ اس کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی کیسے، اس کی تخلیق کیسے. اور یہ اس چیز کا جواب ہے. کس چیز کا جواب ہے؟ حاضل متا حاضل وعد ان کنتم صادقین، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. وہ بار بار پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا نہیں کہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوا. یہ جو نطفہ ہے، نطفہ ینطفو ٹپکنا، اس میں جو کہتے ہیں کہ جو تنویر ہے نا وہ تحقیر کے لیے آئی ہے. یعنی اس کے لیے یہ بہت معمولی اور حقیر خطرہ، ایک بہت ہی معمولی. میڈیکل سائنس والے جتنے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو نطفہ، یہ بیسکلی جو ایک آپ سمجھیں کہ اس کے اندر جو ایک پارٹ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا ایک جو 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 آدمی کا جو اسپم ہوتا ہے، وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں ایک ٹیبل اسپون کے برابر سے بھی زیادہ نہیں ہوتا ہوگا. اور اس میں ملینز آف اس کے یہ چھوٹے 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 آپ کے اس میں آپ کی وہ جراثیم ہے، اور اس میں سے کوئی ایک جراثیم ہٹ کرتا ہے، جو نطفہ جو آپ کا ہٹ کرتا ہے. اور وہ بھی ہٹ جا کے جس جگہ پہ کرتا ہے اس کے بھی کچھ لاکھوں کے حساب سے جو ہے آپ سمجھے فیمیل اوویم کے بھی جو لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی کسی ایک کو ہٹ کرتا ہے. اور کیا خوبصورت طریقے سے اس کی پریزنٹیشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس طرح سے بتاتا ہے کہ امشاجن، دونوں کو میں نے کس طرح سے ملا دیا، اور اسی ایک کے اندر آپ سمجھیں کہ اس جو آپ کا جو نطفہ ہے اسی کا ایک ہیڈ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹیل بھی ہوتا ہے، اور اسی ہیڈ میں جو ہے اس کا ڈی این اے بھی ہوتا ہے. یعنی 50% ڈی این اے اس کے پاس ہوتا ہے، 50% ڈی این اے جو ہے فیمیل کے پاس ہوتا ہے. اور وہ نقشاجن مل جاتے ہیں، دونوں ملتے ہیں، دونوں رول ہوتے ہیں، پھر اس سے ایک چیز وجود میں آتی ہے. لیکن بنا کس سے؟ کتنی حقیر سی چیز. ایک جگہ پہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر تھوکا اور پھر اپنی شہادت کے اوپر اس پر رکھی اور فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے جب تیری جان یہاں تک پہنچی. آپ نے اپنے حلق کی طرف ایسے اشارہ کیا ہے اور تو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں. یعنی جب ایسے وہ لیول آ جائے گا، جب آپ کی جان آ جائے گی، جب ہٹک ہوگی نا یا لگی ہوئی ہوگی، اور جب فرشتے آپ کی جان لینے کے لیے آئے گا، تب کہو گے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے نکال دے. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس نطفے سے پیدا کیا گیا ہے جو بے جان چیزوں سے بنتا ہے. وہ نطفہ بنتا کس چیزوں سے؟ خون سے ہی بنتا ہے نا. خون کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ جو غذائیں کھاتے ہیں اس سے ہی بنتا ہے نا. وہ بھی مٹی ہے نا، نباتات ہی ہے نا، اسی سے بنتا ہے نا. اور پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو اس کے اندر دوسرے جانداروں کی طرح، جب اس میں روح پھونک دی گئی تو پھر دوسرے جانداروں کی طرح چلنے پھرنے بھی لگا، کھانے پینے بھی لگا، پرورش پانے لگا. بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم بھی ڈال دی. اور صرف عقل و فہم نہیں ڈال دی، اس کے اندر بحث کرنے کی قوت، تقریر کرنے کی قوت، خطابت کرنے کی قابلیتیں بھی پیدا کر دی. اور جو دوسرے جانداروں کو حاصل نہ، دوسرے جاندار تو نہیں کر سکتے یہ کام، بندہ کر سکتا، لیکن اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ پھر وہ اپنے خالق کے بارے میں جو ہے وہ کس قسم کی بحثیں کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس طرح سے کہتا ہے، کیسا کر دیا، اللہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے. میں بعض وقت سوچتا ہوں ہم میں پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ ایسا کیسے ظالم ہو سکتا ہے کہ اتنے ریپ ہو جاتے ہیں، اتنا فلانا ہو جاتا ہے، اتنا ڈمکانا، وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں کچھ کیا. اللہ کی معیشت، مشیت ہے، اللہ جس طرح سے کرنا چاہے. میں اور آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں اس کوئی اونچا مقام تھا، کوئی پہاڑی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی، اور کہا کہ اگر میں اس سے کود جاؤں تو کیا مجھے اللہ بچا لے گا یا میں بچ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. سیدنا علی نے کہا کہ دیکھو تم بچو گے یا جیو گے یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آزمانے کا حق اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے آزمانے کا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ،
کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. لیکن اگر ہم اسی آیت کو اگر ایسے پڑھ لیا کریں نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو پھر ہو جائے گا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو جو ہے وہ آزمایا. تو آزمانے کا حق جو ہے وہ تو اس کے پاس ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ پوسیدہ ہو. یہ بات کب کر سکتا ہے انسان؟ یہ چیلنجنگ بات کر رہا ہے. یعنی وہ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، اپنے پیدائش کو بھول گیا اور اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا. یہ کون بات کرے گا جس میں کبر ہوگا، جس میں تکبر ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ انسان اپنی اوقات کو بھول گیا. ما غرک بربک الکریم، دھوکے میں پڑا ہوا، وہ بھول گیا، اس کی اصل بھول گیا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے، کس لیول پہ جا کے کہاں کھڑا ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو بھول گیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. خصیم جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جھگڑنے والا، بہت جھگڑنے والا. اور اذا یہ حرف فجایا کہتے ہیں اس کو، حرف مفاجات کہتے ہیں اس کو، یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے. یعنی ایسی عجیب چیز کا وجود میں آنا جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. یعنی ایسے حقیر قطرے سے پیدا کی جانے والے انسان کا حق تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا سر اللہ کے سامنے جو ہے نا احسان میں جھکا. اس کا طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے رب کے سامنے، اس کو معلوم ہے، آج اس کو معلوم ہو گیا نا. اولم یرى الانسان، یعنی کیا تجھے معلوم نہیں؟ اب تو اسے معلوم ہو گیا. اب اس کو معلوم ہو گیا کہ کیسے ہوا تھا. ہو سکتا ہے آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو. اسی لیے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعلیٰ کا کو جو ہے وہ دوتھڑا کہتے ہیں، بوٹی کہتے ہیں. لیکن آج میڈیکل سائنس نے بتایا نا تو جونک کی طرح ہے. اور مجھے تو خیر ابھی تھوڑا عرصے پہلے ہی بتایا، اور ہماری ایک ساتھی نے اس میں بڑی مدد کی تھی ہماری. تو وہ تو جونک کی طرح ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ارلی سٹیجز کے اوپر کسی کا مس کیریج ہو جاتا تھا تو اس کو وہ خون کا لوتھڑ ٹائپ کو نظر آتا تھا تو سمجھتا تھا وہ خون کا لوتھڑ. لیکن آج سے 100 سال پہلے شاید نہ معلوم کہ نطفہ بنا کیسے اور کس طرح سے پروسیس ہوا، نہیں سمجھ آیا. لیکن آج کے انسان کو تو پتا ہے کہ نہیں پتا. ہو سکتا اس کو تو اس وقت تک علم نہ پہنچاؤ، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آج تو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا مجھے اور آپ کو، پھر بھی ہمارا وہی عالم ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو کھنکتا ہوا پانی جس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے نا، سورۃ طارق میں کہتا ہے کہ یہ صلب و ترائب، یعنی یہ پیٹھ کے حصے میں سے نکلتا ہے، یہ پیٹھ کے اس حصے میں سے نکلتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا شخص ہو جس کے دونوں پیر نہ ہوں اور دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں، جس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر بھی نہ ہوں، وہ بھی یہ قدرت رکھتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بچے کا باپ بن سکتا ہے. کیونکہ وہ جس چیز سے بچے نے آنا ہے اس کا پانی کہاں سے آنا ہے وہ آپ دیکھیں. کیا سبحان اللہ، آپ اس کو دیکھیں، اتنی حقیر چیز ہے، اسی سے بنتا ہے. اور یہ اتنا اس سے زیادہ کیا حقیر چیز ہوگی کہ اگر یہ آپ کے لباس پہ لگ جائے، کسی چیز پہ لگ جائے تو آپ کو پھر جو ہے اس سے لباس میں دھونا پڑتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اتنی حقیر چیز ہے. ہمیں مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہے، جس طرح انسان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنجنگ کی جا سکتی ہے، انسان نہیں کر سکتا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ یہ بات کرتا ہے آخر جب بدن گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بالکل ختم ہو جائیں گی تو کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ دہر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ ابھی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، یعنی ایک قطرے سے بھی پیدا نہیں ہوا. ایک میل کا اسپام کا جو وہ پارٹ ہے اور ایک جو ہے وہ فیمیل اوویم جو ہے، وہ دونوں ملتے ہیں. اور دونوں جب ملنے کے بعد وہ امشاج نفتلی، اس کو تو کہتے ہیں بالکل جس طرح سے مکسر پلانٹ کے اندر اس کو مکسنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. یہ بات اللہ نے کتنی دفعہ کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چیلنجنگ جواب آتا ہے، قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. کہہ دیجیے، کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا. یعنی جس نے ان ہڈیوں کو اس وقت پیدا کر لیا جب ان کا وجود نہ تھا. دوبارہ آپ جائیں سورہ مومنون کی وہ آیات پہ آپ جائیں، یقین مانے وہ جو 3 آیات ہیں نا 12 13 14، اس پورے 12 13 14 3 آیات کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، ایمبریولوجی کہتے ہیں. ایمبریولوجی کو پورا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا 3 آیات کے. اور
کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور یہ میڈیکل سائنس تو آج پروف کرتی ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ بتائیں اس میں سے ہڈیاں، اس میں کچھ بھی نہیں تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بنا دی. تو اور یہ تو ایک نارمل بھی بات ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا کے اندر ایک عام مینوفیکچر بھی کوئی چیز پہلی دفعہ بناتا ہے تو پہلی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. ریپروڈکشن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ہی بنانا تو کوئی کیا پرابلم ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بکل خلق علیم. یہاں جو خلق نے آیا ہے اس کو اگر آپ بطور مصدر کے طور پہ لے لیں، اگر آپ اس کو مطلب مصدر بھی ہو سکتا ہے یعنی ہر طرح کا پیدا کرنا، اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوگا مخلوق بھی، یعنی ہر مخلوق. یعنی اگر اس کو مصدر کے معنی میں لے لیں گے تو ہو جائے گا کہ وہ ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پیدا کرنا، یا پھر یہ بھی کہ اس سے پہلی دفعہ کیسے پیدا کرنا تھا اور دوبارہ کیسے پیدا کرنا. اس لیے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ بوسیدہ ہڈیوں سے زندہ کیسے کرنا. بلکہ کسی نے تو کہا تھا، میں وہ آیت کا ریفرنس بھول گیا ہوں، کہ انسان کا پورا جسم جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ بوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کمر میں کوئی ایسا پارٹ ہے، وہ بون میں کوئی ایسا پارٹ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، اور اسی کے اندر اس کا پورے کا پورا جو ہے نا ہر چیز، ڈی این اے ہر چیز موجود ہے، اس کی ہر چیز اس جگہ پہ موجود ہے، اور وہی پک کی جائے گی اور اسی سے دوبارہ اس کو کریٹ کر دیا جائے گا. لیکن یہاں بھی سمجھیں کہ آپ کا جو پورے کا پورا ڈیٹا جو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، چھوٹی سی یو ایس بی میں آپ ڈال لیتے ہیں، تو چھوٹی سی یو ایس بی میں آپ ڈال لیتے ہیں اور آپ اس کو کیری کرتے ہیں. اب آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ وہ یو ایس بی کو اپنے کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں اور سارا ڈیٹا آپ کے سامنے پھر آ جاتا ہے. اللہ نے وہی ڈیٹا کرنا ہے، وہ تو سارا اس کے پاس موجود ہے، اس کو تو معلوم ہے کون سی چیز کس جگہ پہ کدھر کھڑی ہے. اور اس نے کرنا کیا ہے اللہ نے تو ایک ہی چیز کرنی ہے، کن. اللہ نے کن بہت زیادہ کن فیکون، اس نے تو صرف اتنا کہنا کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ اللہ ہے، اللہ ہے. بندہ اپنی سوچ سے سمجھتا ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. اللہ ہے، مطلب میرے کہنے مقصد اللہ کو اللہ جانے ہیں. جب اللہ کو ہم اللہ جانیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو کھڑا کر دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی غلط فہمیوں میں اور کس کوتاہیوں میں بیٹھے ہوئے. آج بھی یہ باتیں ساری گفتگو جو ہے نا مشرکین مکہ سے تو ہو گئی، یہ آج میرے اور آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ آفتاب صاحب کے ساتھ، یہ عارف صاحب کے ساتھ، یہ عابد صاحب کے ساتھ، یہ احتشام صاحب کے ساتھ، انور کامدی کے ساتھ، یہ کلثوم جی کے ساتھ، یہ ہم سب کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اس وقت یہ ہم سب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. اللہ ہم سے بتا رہا ہے کہ تم اپنی تو سوچو. تلک امت قد خلت، آج ہی میں دوبارہ سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا نئے سرے سے، وہی 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، تلک امت قد خلت، وہ امتیں تھی چلے گئیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا لے کے آئے ہو، تم کیا لے کے آئے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا. لیکن ہم اس کو سوچے تو صحیح، ہم نے اس کو اپنے خالق کو کیا سمجھا ہوا ہے، ہم نے اپنے خالق کو سمجھا کیا ہے. یعنی اور دوسرا معنی اگر اس کو ہم اس میں لے جائیں جو میں نے بھی آپ سے کہا اس میں مفعول کے طور پہ، تو پھر وہ ہو جائے گا کہ ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کے فنا ہونے کے بعد اس کے ذرات کہاں ہیں، سو وہ ہر ذرے کو اس کی جگہ سے جمع کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ایک میں نے کسی روایت پڑھی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ روایت کتنی صحیح ہے. مجھے کسی نے کہا تھا یہ ہے بخاری میں ہی، اور مجھے اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا تھا 3481، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. مجھے کسی نے دی تھی لیکن میں چیک نہیں کر سکا تھا. بخاری کی حدیث ہے یہ، احادیث انبیاء کے اندر باب ہے اس کا، اور یہ حدیث نمبر ہے 3481. اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ ایک آدمی اپنی جان پر زیادتی دی کرتا تھا، بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا. جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے جلا دینا، اور پھر جلا دینے کے بعد پھر مجھے پیسنا، یعنی خالی جلا نہیں دینا، جلانے کے بعد پھر مجھے پیسنا اور پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. کیونکہ قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا. یعنی اس نے یہ سارا کام چیلنجنگ طور پہ نہیں دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ عذاب دے گا تو اس نے یہ دیا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اور جب اس کو لے کے آیا تو فرمایا تجھ میں اس
اس کا جو کچھ جمع کر دے گا، اس نے ایسے ہی کیا. تو اس کو اس وقت جب کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس طرح سے کرنے پہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ یعنی تو نے اپنے آپ کو جلایا، جلانے کے بعد پیسوایا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا، تو تجھے اس چیز سے کس چیز نے مجبور کر دیا تھا کہ تو یہ کام کر؟ اس نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہی تھا نا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے میرے رب تیرے خوف نے، یعنی مجھے تیرے عذاب کا اتنا خوف تھا کہ میں اس خوف سے کہ بس کسی طرح سے یہ ڈس اپروڈ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ امید اور اس کی آپ کا لیول دیکھیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے اتنی امید ہے اللہ سے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے ایک شخص کے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص عمر ہوگا. اور اللہ اگر یہ کہے کہ جنت میں تمام لوگ جائیں گے سوائے ایک شخص سے، تو سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ ایک شخص نہیں ہوگا. یعنی خوف اور امید کا لیول دیکھیں آپ کیا زبردست ہے. اور ہمارا کیا ہے حال؟ ہمارا حال وہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جھوٹی اور سستی نجاتوں کو اپنے بیس بنائے ہوئے، اور اپنا کیا کہتے ہیں، ہم نے وہ سستی نجاتوں کو اپنا بیس بنایا ہوا ہے، اور ہم سمجھنے کہ شاید ہم اسی میں ہماری کامیابی. اللہ کی تخلیق کے مختلف طریقے ہیں، اللہ کی تخلیق کے مختلف طریقے ہیں، اور ہم پڑھتے چلے آئے. اللہ تعالیٰ ایک بیج کو زمین میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس بیج سے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور نہ صرف تناور درخت بن جاتا ہے بلکہ اس کے جو ہے اس میں سے پھل نکلتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. تو اس کو پیدا کرنے کا، اس کو تخلیق کرنے کا اللہ کی ایک اور صورت ہے. بے جان غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے، اور اس نطفے سے حیوانات انسانات کو پیدا کرنے کا مختلف ایک اس کی تخلیق ہے. کسی مردہ انسان کے گلے سڑے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی ایک اور صورت ہے. یعنی کائنات میں تخلیق کی کئی صورتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ خود ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا وہ ان سب طریقوں کو خوب جانتا ہے. انسان کی جو علم ہے اور انسان کی جو سوچ ہے وہ اتنی محدود ہے کہ وہ اپنی محدود سوچ کے بنا پہ، اپنے محدود علم کے بنا پہ مختلف قسم کے فلسفے گھڑ لیتا ہے، مختلف چیزیں اپنی گھڑ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے شاید اسی کی بنا پہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، اسی کی بنا پہ. اور وہ سستی نجات اصل چیز کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں، آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ پہلی طاق رات تو مساجد میں بھی لوگ تھے، اور جو ہے وہ اعتکاف کے بھی اہتمام تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، یا ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا نہیں جانتے. وہ سب چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے مفادات کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے مفادات کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں. کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے واپس آتا ہے، لیکن اپنے کاروبار میں اگر اس کی بینک کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ختم نہیں کرتا. کسٹمز کے اندر وہ اپنے جو انڈر ٹیبل جو دینے لینے کے معاملات ہیں اس کو نہیں ختم کرتا، اس کو بالکل نہیں ختم کرتا. رشوتیں اسی طرح سے دیتا ہے. پاکستان میں بھی اب آج کل عطر کا کاروبار بہت زبردست چلتا ہے، بہت لوگ عطر کا کاروبار کرتے ہیں. اور عطر کے آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے پرفیوم کے اندر بھی الکوہل ڈلتا ہے تو عطر میں بھی الکوہل ڈلتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ڈلتا ہے، یہاں بھی لوگ ڈالتے ہیں. کچھ لوگوں نے فتوے رکھ لیے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کی کچھ اور ایکسکیوزز دیتے ہیں. تو وہ سارے کام چلتے ہیں. مفادات اپنی جگہ پر ہیں، مفادات اپنی جگہ پہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب اپنی جگہ پر. وہ بالکل اپنی پابندیاں کرتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کا بھرپور خیال. آج بھی جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے یہاں کوئی کھانے ہوتے ہیں، تو جو دنیاوی مفادات ہیں وہ مہندی نہیں کریں گے تو مہندی کی جگہ کوئی اور کام کر لیں گے. اب تو ایک نیا ٹرینڈ ہے، جیسے ہمارے یہاں تو میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں تو ایک اور ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے یہاں جو نعتوں کا ایک الگ سے ایک سیشن ضرور ہوتا ہے کہ کرنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. یہ تو ساری چیزیں، کیونکہ دنیاوی چیزیں تو ہم نے دیکھی، فرق تو کوئی نہیں ہے کسی چیز کا بھی نہیں ہے. ہم اس کے اندر لگے ہیں ساری چیزوں کے اندر. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون.
وہ جس نے تمہارے لیے صف درخت سے آگ پیدا کر دی تو یکایک تم اسے آگ جلا لیتے. بڑی خوبصورت بات ہے. اخضر سے مراد ہوتا ہے تر و تازہ، یعنی شجر اخضر سے مراد ہو گیا تر و تازہ درخت ہے جو پانی سے لبریز ہوتا ہے. ایک ایسا ہرا بھرا درخت ہے جو پانی سے لبریز ہوتا ہے. یہ دوبارہ زندگی کی ایک دوسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ جو پانی سے درخت نکلا ہوا ہے اور اس کی ضد ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بتا رہا ہے کہ اللہ کسی چیز کو اس کی ضد سے نکالنے پہ بھی قادر ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنا دے گا، تو دیکھو تم کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہے کہ نہیں ہے. پانی اور آگ جو ایک دوسرے کی ضد ہے کہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی جگہ پہ آگ کم ہو پانی زیادہ ہو تو آگ کو بجھا دے گا، اور کسی جگہ پہ اگر آگ کا غلبہ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی کو بھاپ کر دے گا. تو یہ جو ہرا بھرا درخت ہے، یہ جو ہرا بھرا درخت ہے، یہ ہرا بھرا درخت کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اس کے اندر ایک آگ کا مادہ موجود ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے. تو جس طرح سے تازہ لکڑی بھی جلنے لگتی ہے، اسی طرح سے وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالے گا. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات. لیکن درخت کا ذکر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. کہاں پڑھا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، جب جنت کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی بات کی تو جنت کی بات میں کیا بتایا کہ وہاں بھی درخت ہوں گے، کھجوروں کے درخت ہوں گے، اناب ہوں گے، اور جو ہے وہ کھجور ہوں گے. یہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں، یہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں تو کھجور کرتا کہ درخت کیا اپنا بائی ڈیفالٹ کیا کام ہے؟ بائی ڈیفالٹ درخت کیا کرتا ہے؟ بائی ڈیفالٹ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. بائی ڈیفالٹ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. ایک طرف اس درخت کو آپ نے دکھایا کہ وہ پھل دیتا ہے، وہ جنت کی طرف کی چیز دکھائی، اور دوسری طرف اسی درخت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ پیدا کرتی ہے. آگ کس کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ دوزخ کی طرف نشاندہی. یعنی ایک ہی درخت ہے، اس کی دو آپ کے سامنے شکلیں نظر آ گئی. ایک جنت کی طرف نظر آئی شکل، اور ایک دوزخ کی طرف نظر آئی. درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ پھل نکالتا ہے اس میں سے، وہ پھل ہم کھاتے ہیں. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر یکایک تم اس سے آگ سے جلاتے ہو. اس سے کیا پتا چلا کہ بائی ڈیفالٹ پوٹینشلی ہر آدمی جنت میں ہی جاتا ہے. بائی ڈیفالٹ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا راستہ جنت ہی کی طرف ہے. یہ آگ وہ اپنے ہاتھ سے خود جلاتا ہے. یہ آگ وہ اپنے ہاتھ سے خود ہی جلاتے ہیں. یعنی جنت میں داخل ہونے کا طریقہ جو قدرتی ہے، جنت میں داخل ہونے کا طریقہ قدرتی ہے، لیکن جہنم میں داخل ہونے کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یاد رکھ لیجئے گا. میں آپ کو بہت میری شاید میں اپنی بات کو آپ تک شاید پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا ہوں. جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے. جھوٹ نہیں بولنا نا، مجھے بتائیے. لیکن جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں ایفرٹ کرنی پڑتی؟ آپ کو سوچنا پڑتا ہے نا. پھر آپ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم سے اس دن کیا جھوٹ بولا تھا، یا اپنی والدہ سے کیا جھوٹ بولا تھا، یا میں نے اپنے باس سے کیا جھوٹ بولا تھا. وہ بھی تو یاد رکھنا ہے نا. سچ بولنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر وقت ہے. تو مجھے پتا ہے آسان سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے. فطری چیز کیا ہے؟ سچ بولے گا نا انسان تو بہت آسان ہے. جو غلط کام کرنے کے لیے، دوزخ میں جانے کے لیے تو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو. سود کا کام کرنا پڑتا ہے، زنا کرنا پڑتا ہے، شراب پینی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، چوری کرنی پڑتی ہے، گالی دینی پڑتی ہے، جتنے بھی خرافات والی چیزیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کا حق کھانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے سگے بہن بھائیوں کا حق کھانا پڑتا ہے. دوسروں کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج بھی اس مبارک مہینے رمضان کے مہینے میں کتنے ایسے سگے بہن بھائی ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو شاید سلام بھی نہیں کیا ہو، لیکن دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دعوتیں بھی دی ہوں گی، تبلیغیں بھی چلی ہوں گی، افطاریاں بھی بانٹی ہوں گی، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن سگے بہن بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی ہوگی کہ نہیں میں کیوں بات کروں، یا نہیں میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ اس کا شوہر ایسا، یا میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ اس کی بیوی ایسی. میں اپنی نند سے کیوں بات کروں، میں اپنی دیورانی سے کیوں بات کروں، میں اپنے بڑے بھائی سے کیوں بات کروں، میں اپنے اس سے کیسے بات کروں. میرے اس سسر نے جو ہے میرے ساتھ، میں گیا تھا تو مجھ سے جو ہے صحیح طریقے سے بات نہیں کی تھی.
میں اس دن اپنے سسرال گیا تو میرا سالہ جو ہے وہ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہا تھا جیسے مجھ پہ احسان کر رہا. میں آج کے بعد اس گھر نہیں جاؤں گا. یہ تو ہمارے رویے ہیں, یہ تو ہمارے رویے ہیں. اپنے ہاتھ سے ہم لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم ایسی کامیاب ہو جائیں گے. یہ جنت کو فری کی چیز ہے, لیکن جنت قدرتی چیز ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیشنل پروسیس پہ جانا ہے. دوزخ پہ جانے کے لیے آپ کو ان نیچرل چیزوں پہ جانا ہے. آپ کو تمام ان چیزوں پہ جانا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ اندر سے خود بھی کبھی مطمئن نہیں ہوتے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کتنا بھی مالدار آدمی ہو کہ وہ جوا کھیلے اور جوئے میں ہار جائے اور اس کی شکل نہ اترے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, 10,000 روپے بھی ہار جائے گا, ان کا چہرہ دیکھے گا کہ کیسا منوس کی طرح لٹکا ہوا ہوگا. شراب پینے والا کیسا بھی ہو, چاہے امیر ہو, غریب ہو, ینگ ہو, بوڑھا ہو, جیسا بھی ہو, اس شراب پینے کے بعد جو وہ حرکتیں کرے گا اور اس کو جب دوسرے کو کوئی بتا دے کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں یا اس کو کوئی ویڈیو دکھا دے, تو میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہے گا کہ لعنت ہے یار اس کام پہ, یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے مجھے. لیکن پھر وہ دوسرے دن پھر وہ یہی کام کر رہا ہو. تو آپ کو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دوزخ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم نے اپنی سوچ ایسے بنا لی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت مہنگی ہے, مشکل ہے. جنت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. جنت فطری چیز ہے, لیکن فطرت پہ رہنا پڑے گا آپ کو. فطرت پہ رہنے کے لیے آپ فطرت پہ کیسے رہ سکتے ہیں جب تک آپ کی فطرت سلیمہ ہی نہیں زندہ. فطرت سلیمہ کو آپ نے بند کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں میں فطرت میں کیسے جائیں گے فطرت پہ؟ اس فطرت سلیمہ کو کھولیں. یہ فطرت سلیمہ ڈھکی ہوئی ہے ہماری, یہ فطرت سلیمہ بند ہے ہماری. اس فطرت سلیمہ کو کھولنا ہے. یہ فطرت سلیمہ بند کیوں ہوئی ہے؟ یہ بند ہوتی ہے حسد سے, یہ بند ہوتی ہے نفرت سے, یہ بند ہوتی ہے جھوٹ سے, یہ بند ہوتی ہے گالی دینے سے, یہ بند ہوتی ہے لوگوں کے حق کھانے سے, یہ بند ہوتی ہے فحاشی کے کام سے. چاہے وہ فحاشی آپ لفظی کریں, چاہے یہ فحاشی جو ہے وہ آپ جسمانی طور پہ کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایک زمانے میں ہمارے ساتھ بھی شاید یہ مسئلہ تھا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان میں جو ہے وہ برے الفاظ بہت تیزی سے آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کروں, عادت سی ہوگی. عادت نہیں ہے. بئس الفسوق بعد الایمان, کتنی بری بات ہے جو تم ایمان کے بعد یہ بات کرتے ہو. اگر ایک آدمی زبان سے غلط لفظ استعمال کرتا ہے یا برے لفظ استعمال کرتا ہے, بری الفاظ استعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس الفسوق بعد الایمان, تم یہ سارے کام کرتے ہو ایمان آنے کے بعد. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی زبان غلط استعمال کرتا ہے, گندی زبان استعمال کرتا ہے, اس کے اندر ایمان ہی داخل نہیں ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بس یہ عادت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمہارے اندر کا پرابلم ہے, اس کو صاف کرو, اس کو صاف کرو, یہ تمہارے اندر کا پرابلم ہے. یہ تم کہہ کے باہر فارغ نہیں ہو سکتے. اللہ کے سامنے جا کے یہ کہو گے کہ اللہ میری عادت تھی, یہ کہیں گے ہم؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ عادت تھی؟ اور اگر آپ کی عادت ہے تو یہ عادت آپ کی صرف چھوٹوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے, کمزور کے ساتھ کیوں ہوتی ہے, کسی طاقتور کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہے آپ کی عادت. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے چھوٹوں کا وہ حشر کر دیتے ہیں, اور ان سے جب بڑا ان کے سامنے آ جائے تو ایسے ایسے جھک کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو ذلیل بھی کرے تو ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ سامنے ان کو ذلیل بھی کرے تو مسکرا کے سمجھتے ہیں شاید ان کی تعریف ہو رہی ہے, سر 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 کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ تو دوزخ, یہ نار آگ کی طرف جانے کے لیے ہم سب کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جنت فطری چیز ہے, فطرت کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیعت کی ہوئی ہے, اور ہم سب وہاں سے آئے ہیں, ہم سب وہ ڈیمو دیکھ چکے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے اندر خیالات کیسے آتے ہیں؟ یہ خود بخود جو آج اتنے بڑے بڑے لوگ بڑے خوبصورت قسم کے جو گھروں بنا لیتے ہیں, وہ کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آئے تھے نا؟ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آئے تھے سر. وہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑا ویژن ہے, کوئی ویژن ہے, یہ ویژن تو سارا دے دیا تھا آپ کو وہیں سے. وہ سارا آپ دیکھ کے آئے تھے کہ بڑے بڑے گھر کیسے بنتے ہیں, ذرا بھی اور مفسوسہ آپ دیکھ کے آئے تھے. آپ یہ دیکھ کے آئے تھے کہ وہ جو جنت کے اندر جو نہریں گزر رہی ہیں وہ کس طرح سے گزر رہی ہیں. اسی لیے آپ اپنا گھر بناتے ہیں, جب ہائٹ پہ تھوڑا بناتے ہیں, ایل شیپ میں بناؤ,
گارڈن بھی ہو, تھوڑا سا پانی بھی چل رہا ہو, فوارہ بھی آ رہا ہو, یہ سب وہیں سے دیکھ کے آئے آپ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے بہت ترقی کی, جو ترقی ہے نا یہ کوئی ترقی نہیں ہے. جو کچھ ہم دیکھ کے آئے ہیں اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سب جو کچھ دیکھ کے, میں تو اس کو ایسے لیتا ہوں, ہم سب کچھ دیکھ کے آئے میں, کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. نئی چیز تو وہ ہے کہ جو ہم کر نہیں رہے. اور وہ کیا ہے وہ نئی چیز؟ وہ صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ ہم اپنی فطرت کو صاف نہیں کر رہے, ہم اپنے فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جس دن اپنے فطرت پہ لوٹ گئے نا, جس دن قرآن ہمیں کرتا کیا ہے, قرآن ہمیں فطرت ہی کی طرف لوٹاتا ہے, اپنی اصل کی طرف بھیجتا ہے ہمیں. ہماری اصل تو یہی ہے, ہماری اصل یہی چیز ہے, لیکن ہم اس کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں. ہم دوسری پن گھنٹیوں میں چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے, ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے یہ فلانا کام کرنے پاس ہو جائیں گے, یہ کام کرنے یہ اچھا ہو جائے گا, یہ اچھا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے آخری عشر آ گیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساری راتوں میں کریں گے, سارے تمام دنوں میں کریں گے, لیکن بہت ساری اکثر ایسے تعداد ہوگی, چاہے وہ بر صغیر میں ہو, چاہے وہ عرب ممالک میں ہو, کہیں بھی ہو, کوئی ایک رات اس نے پکڑ لی ہے. کسی نے کہا 27ویں کو ہو جائے گی, کسی نے وہ ایک دن اس نے پکڑ لیا اور اس نے کہا میرا کام ہو گیا, آج میں سارے کام اپنے کر لوں, 27ویں کو جو ہے مسجدیں بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت بھری رہیں گی, سب کچھ ہوگا, بس میرا آج کا کام ہو جائے, میں پاس ہو جاؤں گا, میرا کام ہو جائے گا, میری آج سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, میری ساری بخششیں ہو جائیں گی, میں آج کلین ہو جاؤں گا, میں آج 0 میٹر ہو جاؤں گا. لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں, اور حج کرنے کے بعد آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل پاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, بالکل موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. لیکن کون ہوگا؟ ایک آدمی حج کر کے نکلا اپنے گھر سے, اور وہ لوگوں کا مال کھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مال نہیں ان کا لوٹا. وہ لوگوں کے حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ حق ان کا نہیں اتار. جو اللہ نے معاف کیا تو اللہ نے اپنے سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس کو اللہ نے معاف کر دی, لیکن جو بندوں سے چیزیں ریلیٹڈ ہیں وہ تو اللہ نے معاف نہیں کی, وہ تو بندے نے کرنی ہے. تو اس بندے سے مانگی معافی, اس بندے سے جا کے کہا کہ اے مجھے معاف کر دے, میں نے تیرا مال کھایا تھا, یہ لے, میں نے تیرا 5 لاکھ روپے کھائے تھے, یہ پکڑ 5 لاکھ, اور میں نے تیرے 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے کمائے تھے, وہ 50 لاکھ کے بھی تو یہ بھی 50 لاکھ بھی لے, یہ یا 50 لاکھ کے میں پورے مت لے, 40 لے لے, 30 لے لے, اور 5 تیرے یہ لے, یہ پکڑ 35 لاکھ. کبھی کسی نے کیا؟ کبھی کسی نے کیا کہ یار میں نے بہت گالیاں دی, میں نے تمہاری بہت غیبت کی ہے پیچھے بیٹھ کے, بہت میں نے تمہاری غیبت کی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے یار, میں نے تیرے لیے یہ باتیں کی ہیں, میں نے تیرے ساتھ ساتھ یہی زیادتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا اس بات؟ شہر لگا دیتے ہیں, ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو دن رات بیٹھے ہم جو غیبتیں کرتے ہیں, کبھی سوچا ہم نے کبھی غیبت کو گناہ سمجھا؟ ہم نے نہیں سمجھا. ساری چیزیں فطرت کے خلاف, ساری چیزیں ہم فطرت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قرآن ہمیں کیا کرتا ہے, تذکیر ہی تو کرتا ہے, نصیحت ہی تو کرتا ہے, یاد دہانی تو کرتا ہے, ہمیں بار بار بتاتا ہے, ہمیں بار بار کہتا ہے کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, فطرت پہ آ جاؤ, فطرت پہ آ جاؤ, فطرت پہ آ جاؤ. تو جنت کا حصول فطری ہے, دوزخ کمانی پڑتی ہے, دوزخ کمانی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ فطرت پہ نہیں ہیں تو پھر جنت کا حصول بہت مشکل ہے. پھر وہی والی مثال ہے کہ جنت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاردار جھاڑیوں سے ڈھانک دی ہے, اور دوزخ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہبت سے ڈھانک دی ہے. تو اگر انسان فطرت پہ نہیں ہوگا تو شہبت کی طرف جائے گا, انسان اگر فطرت پہ ہوگا تو خاردار جھاڑیوں کی طرف جائے گا آٹومیٹک. پھر وہ جو بات میں نے اس سے پہلے بھی کی تھی, ضرورت, اپنی خواہشات, اپنی آرائش اور اپنی جو نمائش ہے اس کا ڈفرینس رکھے گا. پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ ضرورت کیا چیز ہوتی ہے اور جو ہے وہ نمائش کیا چیز ہوتی ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اس میں قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کرتے؟ کیوں نہیں؟ بلا, تارسا بڑا خوبصورت پڑتے, وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے, وہی سب کچھ جاننے والا ہے. یہ دوبارہ زندگی کی ایک اور دلیل اللہ دے رہا ہے. یعنی وہ جو سوال تھا نا کہ کیسے اٹھائے گا, اللہ ایک اور دلیل دیتا ہے. آسمان اور زمین کو دیکھو, ان میں اللہ تعالیٰ نے جو عجیب اور غریب اور عظیم شان چیزیں رکھی, ٹھیک ہے, انہیں دیکھو, اور ان کے مقابلے میں انسان کو دیکھو.
کیا اس عظیم آسمان اور زمین کی تخلیق، یہ بالکل اسی طرح کا آپ کو پیراگراف مل رہا ہے جس طرح سورہ مومنون میں ملتا ہے کہ جیسے پہلے انسان کی تخلیق کی بات کی، پھر آسمان اور زمین کی بات کی، بالکل اسی طرح سے. تو ایک کمزور انسان جو ایک حقیر سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، حقیر سا قطرہ، وہ قطرہ تو جو بہت ہی پاورفل قسم کے مائکروسکوپ ہونا شاید اس سے نظر آتا ہے، تو کیا وہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا جواب دیا، خود ہی اللہ کہتا ہے، پھر اللہ خود ہی جواب دیا کیوں نہیں، وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے. جب اس میں صرف خلق کرنے کی بھی اور علم پورے کامل کے ساتھ جمائیں، پھر کون سا مردہ اور کون سا زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل پہ کتنے کئی مقامات پہ بتایا. جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا تھا سورہ مومن کا بھی کہ لا خلق السماوات اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ احقاف میں فرماتا ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکتا اور اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے. اور اسی طرح سے رسول نازیات میں بھی اللہ نے اسی طرح سے فرمایا کیا پیدا کرنے میں تم سے زیادہ مشکل ہو یا آسمان کو، اسی نے اسے بنایا. آسمان اور زمین، زمین تو ہم سب نے دیکھی ہے، آسمان کو ہم نے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے آسمان؟ لیکن کوئی ایسی دنیا کی اتھارٹی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جو آسمان کے ہونے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے سورہ لقمان میں کہتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہے اس آسمانوں کو جس کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا. امیزنگ. سوچیں آپ. اب اس کے بارے میں دو رائے، ایک تو یہ کہ جو عمد ہے، جو ستون ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے نا سر 8 بائی 8 کا، اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے 4 بمبو چاہیے ہوتے، اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے 4 بمبو چاہیے ہوتے. اتنا بڑا آسمان جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کیا. کیسے کھڑا کیا؟ کیسے کھڑا کیا نہیں جانتے. اب یہ ستون کیسے ہوں گے، کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ آسمان دیکھا کسی نے آج تک؟ اللہ کہتا 7 آسمان ہیں، اور اللہ اگر کہتا ہے کہ 7 آسمان ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، 7 ہی ہوں گے. بلکہ اللہ تو کہتا نا کہ وہ 7 آسمان بھی سے طباقاً ایک کے اوپر ایک، اور ایسے ہے کہ کسی ایک کا دوسرے میں شگاف بھی نہیں، ایسے آسمان. تو کسی نے دیکھا؟ یہ آسمان انسین ہے، ہم جانتے ہیں انسین اور سین موجود ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے، اور پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے اور اس میں سے اللہ نیچے آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں جو لوگ تکبر کرتے ہیں. آسمان تو موجود ہے لیکن ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، انسین ہے. لیکن ہم ڈینائل کر سکتے ہیں کیا اس بات؟ کوئی بھی ڈینائل نہیں کرتا، کوئی مذہب بھی ڈینائل نہیں کرتا، ایون شاید ایتھیسٹ بھی نہیں ڈینائل نہیں کرتا آسمان کا. لیکن دیکھا کسی نے نہیں. تو کیسے مان لیا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہر چیز کا گواہی تو دی تھی نا ہم نے. الست و ربی کی گواہی تو دی ہے نا. آپ کتنا بھی بھاگ لیں، آپ کتنے بھی بڑے ایتھیسٹ بن جائیں، آپ کتنے بھی بڑے سے بڑے دوسرے دینوں میں چلے جائیں، بحث کر لیں، لاجک لے آئیں، ٹھیک ہے نا. لاجک لانے والے لاجک لاتے کہ تو جنت کی بات اس لیے ہو رہی تھی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور سب کچھ ہوگا. یہ تو ساری اس لیے تھی کہ قرآن جو ہے وہ عرب میں اترا تھا، بڑی گرمی ہوتی، تو ان کے لیے تو بڑا اٹریکشن تھا، ان کے لیے بڑا اٹریکشن تھا. اگر یہی جو ہے سائبیریا کے اندر قرآن اترتا تو پھر اگر ان کو وہاں کہہ سکتے ٹھنڈی ہوگی تو کیا مانتے ہو کہ ٹھنڈ تو ہمارے یہاں ویسی بہت ہے، اور اس سے زیادہ ٹھنڈ ہم نے کیا ہے. یہ سوچنے کی بات، یہ صرف کہنے کی بات ہے. انسان مٹی کا بنا ہوا ہے نا، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن یہی ایک اینٹ اٹھائیں جو مٹی سے بنی ہوتی ہے، وہ جب آپ کو ماریں تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، خون بھی نکل آتا ہے. بعض دفعہ تو اگر کوئی بھاری اینٹ ہو تو شاید ہڈی وڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو لاجک جتنی آپ دیتے رہے، لاجک صبح شام دیتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اللہ کی قدرت کے اوپر
بلکہ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ کو دوں, ہو سکتا ہے میرا یہ اسٹیٹمنٹ شاید آپ کو پسند نہ آئے یا ہو سکتا ہے ایگری کریں. قرآن کو کریٹیکل انالیسس سے نہیں پڑھنا ہے, قرآن کو کریٹیکل انالیسس سے نہیں پڑھیں. قرآن کو اگر آپ کریٹیکل انالیسس سے پڑھیں گے کہ ایسا کیوں, اس طرح سے کیسے, ویسے کیوں, آپ کو اللہ نہیں مل سکتا. آپ کا میرا بنیادی مقصد ہے اللہ کو حاصل کرنا, اللہ کو پانا. اللہ کو اگر پانا ہے تو اللہ کی ماننی ہوگی. اللہ کو پانا ہے تو اللہ کی ماننی بھی ہوگی اور اللہ کی کامل اطاعت کرنی ہوگی. اور اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکیں گے میں اور آپ جب تک صاحب کلام کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہوگی کہ جب تک صاحب کلام, جس کے اوپر یہ اللہ کا ایک کلام نازل ہوا ہے, اس کی اطاعت کامل نہیں کریں گے. لیکن جو بیچ میں جو فائن لائن ہے اس کا خیال ہمیشہ رکھیں گے آپ. وہ جو فائن لائن ہے, وہ جو غلو کی جو لائن ہے, اس کا بھرپور خیال رکھیں گے میں اور آپ. دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا, دین کے ماخذ ہی دو چیزیں, قرآن اور سنت. قرآن قولی چیز ہے, سنت عملی چیز ہے. دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا, یہ اس کا یہ پرائم ماخذ ہے اس کا. قرآن قولی چیز ہے, سنت عملی چیز ہے. یہ عملی چیز دو طریقوں سے ہو سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ہو سکتی ہے. میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے جو حجت ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے, کسی کی تحقیق ہو سکتی ہے, کسی کا تدبر ہو سکتا ہے. اور وہ رائے, وہ تحقیق, وہ تدبر اگر اللہ اور اگر وہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی دین کے ساتھ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں, اور اگر اس سے باہر ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اگر اس سے باہر ہے تو چھوڑ دیں. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں, سورہ کہف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مختلف قصص, 4 قصص بنیادی طور پہ آپ کو ملتے ہیں. پہلے ان ینگ لوگوں جوانوں کا ملتا ہے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی. پھر اس کے بعد وہ 2 باغ والوں کو جو قصہ ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ سیدنا موسیٰ کا اور خضر کا قصہ قصص ملتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ذوالقرنین کا آپ کو قصص ملتا ہے, جو بیچ میں پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے. بنیادی طور پر 5 قصص ہیں, لیکن جو زیادہ تر ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ 4 ہی قصص ہوتے ہیں. جو سیدنا موسیٰ کا اور خضر کا جو آپ قصص پڑھتے ہیں, اور اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے, اور آپ نے اس پہ یہ بات لکھی کہ اگر سیدنا موسیٰ تھوڑی جلدی نہیں کرتے تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں بھی جاننے کو مل جاتی. آپ اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو کہا کہ فلانے شخص کے پاس جا کے علم حاصل کرو, فلانے شخص کے پاس جا کے علم حاصل کرو. سیدنا موسیٰ جلیل القدر رسول, اپنے وقت کے رسول اور جلیل القدر رسول. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ اس کو صرف غور کریں نا, آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کیا لیول تھا سیدنا موسیٰ. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے پرورش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جب سیدنا موسیٰ نے کوئی چیز مانگی دین اینڈ دیر اللہ نے دیے, سوائے ایک مقام, سوائے ایک مقام. جو مانگا, جس طرح سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اینڈ دیر دی. جلیل القدر رسول, جلیل القدر رسول. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ جا کے علم حاصل کرو. جن کے پاس بھیجا تھا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور جلیل القدر رسول, جن کو ہم خضر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں, خضر نام, وہ بھی جانتے تھے. اور انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ تم کو سوال نہیں پوچھنا مجھ سے. لیکن سیدنا موسیٰ نے ہر دفعہ ان سے سوال پوچھا. کیوں پوچھا؟ کیونکہ جب بھی انہوں نے کیوں پوچھا, آپ دیکھیں, کشتی میں سوراخ کرنا کیا اچھا عمل تھا؟ نہیں تھا. سوال پوچھا.
پوچھوں گا. کسی کا قتل کر دینا کیا اچھا بنتا؟ سوال پوچھوں گا. جب بستی کے اندر گئے, کام کیا, اجرت نہیں دی ان لوگوں نے, تو کیا غلط سوال پوچھا؟ کوئی سوال غلط نہیں پوچھا. میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہم اس کو قصص پڑھ کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اس میں اصل چیز کیا تھی؟ میرے اور آپ کے لیے اس میں اصل چیز یہ تھی کہ کوئی بھی زندگی میں کوئی چیز اگر آپ کے سامنے غیر شرعی ہو جائے, اس پہ آپ سوال اٹھائیں, اس پہ آپ سوال پوچھیں. آج میرے سامنے اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی چاہیے؟ میرے لیے تو غیر شرعی چیز ہے, ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے انسان؟ کیونکہ اگر میں اس شخص کو تسلیم کر لوں تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں کرس اینجل کو کی بیعت نہ کروں؟ کیونکہ کرس اینجل کو تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ویگس کے اندر, کہ اس نے جو ہے وہ ایک اور لڑکی کے 2 ٹکڑے کر دیے سامنے, اور پھر چادر ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا. ایک سائیکل تھی, اس کے اوپر چادر ڈال کے اٹھایا تو اتنی بڑی ہارلی ڈیوڈسن بن گئی. تو میں تو اس کی بیعت کر دوں. تو اگر کوئی چیز غیر شرعی نظر آ جائے تو اس کے اوپر سوال یہ ہے. کرٹیکل نہیں پڑھیں قرآن کو ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے میرے لیے ہدایت دی ہے, میں نے اس میں سے ہدایت لینی ہے. میں اس کو کرٹیکل انالیسس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. کیوں نہیں بیٹھا؟ کیونکہ میرا علم بہت محدود ہے. میرا علم بہت محدود. آج سے 200 سال پہلے کوئی آدمی یہ بتا سکتا تھا کہ جو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم تم کو آگ میں ڈالیں گے تو تمہاری جلدوں کو تبدیل کر دیں گے, آج سے کچھ 100 سال پہلے, 150 سال پہلے, 200 سال پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ جلدوں کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سی اپنی تھیوریاں پیش کی. آج میڈیکل سائنس نے بتایا نا کہ آپ کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو اسکن میں ہوتی ہے. ایک دفعہ اسکن ڈیڈ ہو جائے پھر اس میں تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسکن بدلتا رہے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے. اسی طرح سے بہت ساری دوسری چیزیں جو آپ کے سامنے آتی رہی ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کرٹیکل انالیسس نہیں کریں, ہدایت کے طور پر پڑھیں. اللہ تعالیٰ جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھے سمجھا. کتابیں پڑھیں, دوسرے مفسر کو پڑھیں, جو آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہو اس کو پڑھیں, اس کو سنیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خیر کی بات آپ کے سامنے آ جائے, اور نہ آئے تو چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ضرور ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ آپ کو چیز خود بخود سمجھ آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون سمجھائے گا؟ الرحمن علم القرآن, اسی نے سکھانا ہے آپ کو. اس کے سکھانے کے طریقے بہت مختلف ہیں. اس کو پہلے اپنا خالق مان تو لو, اس کو اپنا رب مان تسلیم کر تو لو. ایک دفعہ اس کے ساتھ اپنا دل تو لگا لو, ایک دفعہ اس کو اپنا منا لو سب. اس کے بعد وہ سارے کام آپ کے خود ہی کر دے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہو جا تو ہو جاتی. دیکھیں اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو, اس کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے, کسی کام اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے, اور اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ اگر فوراً شروع کرنا چاہے تو اللہ صرف اپنا ایک کلمہ کہتا ہے کن. تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو بات ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, میں اس آیت کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ ہدایت کرنے کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کن کا کلمہ کہہ دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے اللہ نا کہ نہیں یہ چاہتا ہے ہدایت لینا, یہ چاہتا ہے, اللہ اس کے لیے کن کا کلمہ کہہ دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کے حالات, ان کی چیزیں, ان کے ہر معاملات تبدیل ہو گئے. اللہ نے کن کا کلمہ کہا, وہ تبدیل ہو گیا, 100% چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا
تو پھر میرا اور آپ کا حساب کیوں ہوگا؟ نہیں. جو چاہتا ہے عزت لینا اسے اللہ عزت دے گا، اور جو چاہتا ہے ذلت لینا اسے اللہ ذلت دے گا. اللہ نے عزت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور ذلیل ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا. چوائس آپ کے اوپر چھوڑ دی، اختیار آپ کا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء کل شیء والیہ ترجعون. سو پاک ہے وہ، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی. ملکوت جو ہے ملکن کا جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ جمع ہے، مصدر میں ہے، اس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ. ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ مٹی میں رل مل کے تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا. یہ وجود کس شکل میں ہوگا ہم نہیں جانتے. کیا یہ اسی طرح سے ہوگا، اس سے مختلف ہوگا، یہ نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوگا. وہ دوبارہ حاضر کیسے ہوگا؟ جب ہم بہت ساری جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کلیوم نختم علی، کہ ہم اس دن آپ کے منہ کو بند کر دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے. اس کا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں آپ کا یہی جسم آپ کو پہنائے. پھر اسی طرح سے جو میں نے آپ کو حدیث پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ قیامت والے روز سب کو ننگا اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلا لباس جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ اسی جسم سے دوبارہ اٹھیں. تو سب نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہی سوچ کے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس نے آخر میں جانا کدھر ہے، اس کے پیچھے کہاں جانا ہے، اس نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے. سورت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کی. کچھ چیزیں تھیں جن کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے. پوری توحید کے اوپر بیس لائن ہے. انسان کوشش کرے اپنے آپ کے اندر کہ اپنے سراؤنڈنگ کو بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ساری نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، انسان ان نشانیوں پہ غور و فکر کرے، ان نشانیوں پہ سوچے، ان نشانیوں پہ سوچنے کے بعد دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کوشش کرے کہ وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹے. یہ فطرت کی طرف لوٹنا بہت ضروری ہے. فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا ہے، اپنے فطرت سلیمہ کو صاف کرنا. یہ فطرت سلیمہ ہم سب کی بہت بگڑ چکی ہے. ہماری فطرت سلیمہ بہت مست ہو چکی ہے. یہ فطرت سلیمہ صاف کیسے ہوگی؟ یہ فطرت سلیمہ صاف ہوگی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا صرف اور صرف جو ایک طریقہ ہے وہ ہے نماز. اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نماز سے. نماز میں تعلق آپ کا جڑتا ہے قرآن سے. یعنی ہر چیز ریلیٹڈ ہے، ہر چیز ریلیٹڈ ہے. اللہ سے تعلق جڑتا ہے نماز میں، نماز میں تعلق آپ کا جڑتا ہے قرآن سے. اگر آپ کا قرآن مضبوط نہیں ہے، اگر قرآن میں آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہے، اگر قرآن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نماز میں کنسنٹریشن نہیں بن سکتی. آپ کی نماز کے اندر وہ خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہمیں اپنی بیسکس پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو کبھی سوچیں آپ کہ سورہ مزمل جب آئی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مزمل میں کہ رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں. اس وقت تک کتنی آیات ہوئی تھی ٹوٹل؟ میرے خیال میں اگر تینوں وحی کو اگر آپ ملا لیں تو شاید 20 آیات ہوئی ہوتی. پوری رات میں 20 آیات ہی پڑھی جا رہی تھی بار بار. پوری رات میں 20 آیات ہی بار بار پڑھی جا رہی تھی. پہلی کامل سورت تو سورہ فاتحہ آئی تھی، وہ بھی 7 آیات کے اوپر، جو 5ویں وحی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنا تعلق رکھیں قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ. نماز آپ کی ایک واحد وہ سورس ہے جو آپ اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑتی ہے. اور نماز جوڑنے کے لیے آپ کو اپنے قرآن کو جوڑنا پڑے گا، اپنے قرآن کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز جو آپ کے فطرت سلیمہ کو صاف کرتی ہے آپ کی زبان ہے. یقین مانے آپ کو 100 میں سے 20 نمازی بھی مل جائیں گے، 100 میں سے 50 آپ کو روزہ رکھنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو 100 میں سے کوئی 20 25 30 لوگ انفاق کرنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو 100 میں سے کوئی 10 15 لوگ عمرہ کرنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو 100 میں سے کوئی 2 4 لوگ حج کرنے والے بھی مل جائیں گے. ایک تو یہ مجھے تصور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ فرض تو ویسے حج ہے، لیکن ایسے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو عمرے کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں کر پاتے، یا
ان کی کیا ایسی وجہ ہے, کیوں ایسی سوچ ہے. آپ بھی اپنے اطراف میں دیکھا کریں, کبھی کوئی آپ کو جاننے والا اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے, پاکستان سے جا رہا ہے, کسی اور ملک سے جا رہا ہے, تو اس کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو پھر آپ عمرہ کرنے جائیں, لیکن اگر آپ نے حج ہی نہیں کیا تو پھر آپ عمرہ نہ کریں, آپ حج کریں, کیونکہ فرض جو ہے وہ حج ہے, وہ عمرہ نہیں. تو اپنی زبانوں کو ہم صاف کریں, اپنی زبانوں کا خیال رکھیں, اپنی فطرت سلیمہ کو صاف کرنے کی کوشش کریں. فطرت سلیمہ صاف ہوگی, آپ یقین مانیں اللہ میں مل جائے گا. تمام آپ دیکھیں کہ جو جتنے ہمارے جلیل القدر صحابہ تھے ان سب کا کیا ٹرینڈ تھا. ان سب لوگوں نے اپنے فطرت سلیمہ کو صاف کیا, اور جب وہ صاف کی, انہوں نے نیت کی, پردہ خود بخود پھٹ جاتا. ایک دفعہ دل میں آج اس وقت ابھی بیٹھ کے آپ اللہ سے دعا کریں نا, سچی توبہ کریں کہ اللہ مجھے معاف کر, جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا, اللہ معاف وسلم, آپ یقین مانیں اللہ یہ پردہ ہٹا دے. اللہ آپ کو ایک چانس دے گا, اللہ آپ کو ایک چانس دے گا, یہ پردہ ہٹائے. اور اگر آپ نے اس کو کلک کر دیا تو یہ پردہ ہٹتا چلا جائے, چلتے چلے نہیں تو واپس آ جائے. ایک دفعہ چانس ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے رکھا, مختلف کتابوں سے جو میں نے پڑھا, اور جو کچھ میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکا, جو کچھ میں اس میں سمجھ سکا آپ کے سامنے میں نے رکھا. ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں. میری اس کوتاہیوں کو, اس غلطیوں کو ضرور درگزر کیجیے گا. اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر زندگی دی تو کل ہم انشاءاللہ سورہ قدر شروع کریں گے. کل سے ہم جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا چینج کر دیں گے, کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ساتھی سعودی عرب سے جوائن کرتے ہیں وہ میرے خیال میں ان کی بائی دا ٹائم وہ تراویح جب پڑھ کے آتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی 9:50 9:55 ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم کل سے انشاءاللہ تعالی 12 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے, سورہ قدر کریں گے. یہ جو 10 دن ہیں وہ تمام ساتھی ہمارے جو کام کرتے ہیں, چاہے وہ جابس کرتے ہیں یا اپنا کوئی کام کرتے ہیں, ان کے لیے ڈیفینیٹلی ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ 10 راتیں تو ایسی ہیں کہ اس کے اندر تو آپ اپنی کمر باندھ لیں اور ان 10 راتوں میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ اس کی بڑی فضیلت ہے, بہت زیادہ اس کے اندر آیا. کل انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے بات ضرور کریں گے, لیکن ذہن میں ایک چیز رکھ لیں, اور اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس رات کے اندر صرف نمازیں پڑھیں. لیلۃ القدر یا جو ہے اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے, اس کو منانے کا طریقہ کار کیا ہے. بس اس رات کو پانا ہے, اور پانے کے لیے اللہ کو پانا ہے نا بنیادی طور پہ. وہ اللہ کو پانے کے لیے چاہے وہ آپ قیام کر کے پائیں, آپ اللہ کا ذکر کر کے پائیں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے پائیں, آپ صدقہ خیرات کر کے پائیں, آپ لوگوں کے لیے اچھی باتیں کر کے پائیں, آپ اللہ کا ذکر کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان راتوں کو اپنے آپ کو نیند سے اور ان چیزوں سے چھوڑ کے کوشش کریں اپنی دنیاوی معاملات کو, دنیاوی چیزوں کو. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کوشش کیا کریں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. مغرب کی جیسی اذان ہوتی ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے. پتہ چلا آپ نے افطار کھائی اور افطار کھاتے ہی آپ نے 2 برائیاں بھی کر دی. تو کوشش کریں کہ مغرب کی نماز سے مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کوشش کریں کہ دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں. یہ جتنی بھی سوشل پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ان سے تھوڑے دنوں پرہیز کریں. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو, بہت زیادہ ضرورت ہو, آپ کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, آپ کا کوئی ایسا کام ہے, آپ کی کوئی ایسی پروفیشنل آپ کی کمٹمنٹ ہے, ضرور کریں, اس وقت تک کریں. لیکن باقی چیزوں کے اندر اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. باقی دن آتے رہیں گے, یہ 10 دن ہمارے پاس. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر دکھا دے, لیلۃ القدر ہمیں اللہ ملا دے. اور اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی ہے, لیلۃ القدر ہمیں مل گئی تو ہم سمجھنے میں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دعا کرتے ہیں.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجتنا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء رب من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله العبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين اللهم لك الحمد في الدارين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. إلهنا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا أعتق رقابنا ورقابهم من النار. إلهنا يا مولانا أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الخالق ونحن المخلوقين أنت المالك ونحن المملوكين أنت الرازق ونحن المرزوقين أنت الجابر ونحن المجبورين أنت الراحم ونحن المرحومين أنت الناسخ ونحن المنسوخين أنت الشاهد ونحن المشهودين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم زينا بزينة القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا
ألبسنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من الطائبين والشاكرين والهامدين والذاكرين والقانتين والساجدين والصابرين والخاشعين والصائمين والأوابين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام والربا وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تسمع وعمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروتي. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف قلوبنا وتولنا بالحسنى. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سرا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم نقصنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله. اللهم
سميع يا الله، يا بصير يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما تعقب الليل والنهار، وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب